تو میرے بھائی، میرے محترم قائد جناب عمران خان صاحب، ہم دل و جان سے آپ کی عزت کرتے ہیں، آپ کا ساتھ بھی دیں گے، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ تھوڑا سا تصوف کا رنگ بھی اپنی باتوں میں ملا لیں، کیونکہ بغیر تصوف کے آج مدینہ بھی مدینہ نہیں رہا، تم مدینے کی ریاست بنانا چاہتے ہو۔ جب سے مدینے والوں نے تصوف چھوڑا ہے، مدینہ وہ مدینہ نہیں ہے جو محمد رسول اللہ کا مدینہ تھا۔ اگر آپ نے بھی صرف مدینہ بنانا ہے اور مدینے والے کا مدینہ نہیں بن سکا تو پھر بیکار ہو گیا۔ اب جیسے ہمارے جو اوسٹڈ پرائم منسٹر ہیں عمران خان صاحب، وہ آج کل اپنی گفتگو میں ایک جملہ بولتے ہیں کہ بھائی مدینے کی ریاست اور اس کے اندر جو ہے امر بالمعروف نہی المنکر، یہ جو ہے وہ پالیسی تھی۔ میں عمران خان صاحب کو بڑی عزت کرتا ہوں، میں اللہ تعالیٰ ان کی عمر دراز کرے، ان کو سیاست میں کامیابی بھی عطا فرمائے، ہم ان کے ساتھ ہیں۔ لیکن میں یہاں پر یہ ایک بات ان کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ امر بالمعروف، آپ چاہتے ہیں کہ لوگ اچھائی کا حکم دیں، اچھائی کی رغبت دیں۔ میرے بھائی عمران خان نیازی، جس بندے کے اندر نفس امارہ ہوگا جو برائی کا حکم دیتا ہے، جس بندے کے اندر نفس امارہ ہے جو برائی کا امر کرتا ہے، وہ بندہ امر بالمعروف کیسے کر سکتا ہے؟ آپ سنتے ہیں تقریر طارق جمیل صاحب کی، طاہر القادری صاحب کی، ان بیچاروں کو قرآن پڑھنا آتا ہے، پڑھانا آتا ہے، سمجھانا نہیں آتا۔ یہ نفس امارہ کی آیتیں پڑھ لیں گے، نفس لوامہ کو بھی پڑھ کے سنا دیں گے۔ امارہ سے لوامہ کیسے بنے گا؟ یہ ان کے پاس کدھر طریقہ؟ یہ طریقہ تھا بابا فرید کے پاس، جن کی چوکھٹ پر آپ کی بیگم جاتی ہیں نا، بشرا بی بی، یہ اس ذات کے پاس تھا، بابا فرید کے پاس۔ ان کے پاس یہ نالج تھی، روحانیت کی نالج۔ اس میں مرشد کامل ڈھونڈنا پڑتا ہے۔ وہ مرشد کامل پھر اپنی نظروں سے تمہارے نفس کے اوپر نور کی غذا ڈالتا ہے، جس طرح تم پرندوں کو دانہ ڈالتے ہو نا، اسی طرح مرشد بھی تمہارے نفس کو دانہ ڈالتا ہے، لقمہ نور دیتا ہے، پھر آہستہ آہستہ نور کے ذریعے نفس امارہ کی حیت تبدیل ہوتی ہے اور وہ نفس لوامہ ہو جاتا ہے۔ جیسے ہی نفس امارہ سے لوامہ ہوا تو اس کی عادت بھی اور فطرت بھی تبدیل ہو گئی۔ جب تک نفس امارہ تھا وہ برائی کروائے گا آپ سے، اور جب طہارت کے بعد نفس لوامہ ہو گیا، اب برائی کے بعد آپ کو لان تان کرے گا نفس۔ اب ذرا ایک ہم ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں، سوشل ایکسپیریمنٹ۔ اب جو ہے پوری پی ٹی آئی، پورے عمران خان صاحب کی کیبنٹ، خود عمران خان صاحب کتنا ذلیل کرتے ہیں نواز شریف کو، شہباز شریف کو، بوٹ پالش کرنے والے، چیری بلاسم، چور، غدار، کیسی کیسی باتیں کہہ رہے ہیں، جو حق بھی ہے، سچ بھی ہے۔ لیکن آپ ذرا غور فرمائیے، کیا ان کے اوپر کوئی اثر ہو رہا ہے؟ کیوں نہیں ہو رہا؟ ان کا نفس امارہ ہے۔ جب نفس ان کا امارہ ہے، وہ برائی کا ہی حکم دے گا۔ تم یہ نہیں سمجھنا کہ انسانی ہمدردی ان میں آئے گی، جیسے رانا ثناء اللہ ہے، کتنا بڑا قاتل ہے، چور و چکا ہے، کتنا بڑا دہشت گرد ہے، کتنا بڑا جو ہے وہ ڈرگ ڈیلر ہے۔ ایسے لوگ جب وزیر داخلہ بنیں گے ایک ملک کے، تو کیا حال کریں گے اس ملک کی پولیس کا، اس ملک کے عوام کا کیا ہوگا؟ ان للہ و انا الیہ راجعون ہوگا۔ تو ایسا بندہ جو خود قاتل ہے، جو خود ڈرگ ڈیلر ہے، جو خود بدمعاش ہے، وہ لوگوں کو امر بالمعروف کیسے کرے گا؟ تو میرے بھائی، میرے محترم قائد جناب عمران خان صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو لمبی عمر عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی عطا فرمائے۔ ہم دل و جان سے آپ کی عزت کرتے ہیں، آپ کا ساتھ بھی دیں گے، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ تھوڑا سا تصوف کا رنگ بھی اپنی باتوں میں ملا لیں، کیونکہ بغیر تصوف کے آج مدینہ بھی مدینہ نہیں رہا، تم مدینے کی ریاست بنانا چاہتے ہو۔ جب سے مدینے والوں نے تصوف چھوڑا ہے، مدینہ وہ مدینہ نہیں ہے جو محمد رسول اللہ کا مدینہ تھا۔ اگر آپ نے بھی صرف مدینہ بنانا ہے اور مدینے والے کا مدینہ نہیں بن سکا تو پھر بیکار ہو گیا۔ تو جو آپ گفتگو میں کہتے ہیں نا امر بالمعروف نہی المنکر، بھائی اس کے پیچھے جو اسپرچول میکنزم ہے اس کو بھی تو ذرا آپ
اس پر بھی توجہ دیں، اس پر بھی نظر دوڑائیں۔ بھئی آپ کو یہ تو معلوم ہے نا کہ بھئی ڈالر اوپر کیسے جاتا ہے، روپیہ کیسے نیچے آتا ہے، یہ آپ کو معلوم ہے، آپ نے پڑھا ہے، لیکن روحانیت تو نہیں پڑھی نا آپ نے۔ نہ طارق جمیل پڑھا سکتا ہے آپ کو روحانیت، اس کو بیچارے کو خود نہیں آتی ہے۔ اور یہ جو باتیں آپ کر رہے ہو، امر بالمعروف نہی المنکر، یہ باتیں تو روحانی باتیں ہیں۔ امر بالمعروف، اچھائی کا امر کیسے کرے گا تو بتا؟ تیرے اندر بیٹھا ہے برائی کا امر کرنے والا، وہ تو اچھائی کا امر کیسے کرے گا؟ جس بندے کا نفس امارہ ہے، برائی کا امر کرتا ہے، اس بندے کو تم تقریر کر کے بولو کہ امر بالمعروف کرو، وہ کہے گا یار میں منجی کتنے ڈاواں، میں کیڑے پاسے جاواں، میرے اندر ایک شیطان بیٹھ کے مجھے برائی کا امر کر رہا ہے، وہ خان صاحب بول رہے ہیں اچھائی کا امر کرو، تو میں لوگوں کو کہوں اچھا کرو، میں خود اپنے اندر جو آواز سن رہا ہوں وہ برا کرنے کی سن رہا ہوں۔ یہ امر بالمعروف کا نعرہ رائے گاں گیا ہے۔ پاکستان میں کتنی تحریکیں نکلی ہیں، نظام مصطفیٰ، طاہر القادری صاحب کا جو ہے وہ نعرہ انقلاب مصطفیٰ، کیا ہوا؟ کیوں نہیں ہوا؟ وہ نعرے لگائے نا تم نے، عشق مصطفیٰ کے، عشق الہی کے، توحید کے نعرے لگائے نا، قرآن پڑھ پڑھ کے قرأت ہی کی نا، تلاوت قرآن ہی کی نا۔ اس بات پر عمل کب کیا؟ قد افلح من تزکیٰ، یہ بھی تو قرآن ہی ہے نا۔ اس کے اوپر غور کرو، جس طرح تم نے اس پر غور کیا تھا نا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ تجھ سے ڈرتے ہیں، تجھی کو مانتے ہیں، اور کسی چیری بلاسم کے آگے نہیں جھکیں گے، نیوٹرلز کے آگے نہیں جھکیں گے، یہ بولتے ہو نا۔ اب اسی طرح اس آیت کو بھی پکڑ لو، جس طرح ایاک نعبد کو پکڑا ہے نا، اس طرح اس کو بھی پکڑو، قد افلح من تزکیٰ، کہ کامیاب ہوگا وہ شخص جس نے اپنے نفس کو پاک کیا۔ ایک آیت پڑھ کے لگے ہوئے ہو، اچھی بات ہے، اب دوسری آیت پر بھی آؤ نا۔ ہر بات میں ایاک نعبد ایاک نعبد، وہ اللہ نے سن لیا ہے، اب آگے بھی آؤ۔ یہ میری جو بات ہے نا، یہ بڑی جو ہے امپورٹنٹ بات ہے، بہت ضروری بات ہے کہ تم کسی کو یہ کہو کہ امر بالمعروف نہی المنکر، کیسے کہو گے؟ وہ قرآن کہتا ہے کہ تیرے اندر نفس امارہ برائی کا امر کرتا ہے، اور پھر ہوا کیا؟ خان صاحب یہ سنیے، اگر میری باتوں پر آپ کو یقین نہ آئے تو میں عمران خان صاحب کو یہ کہتا ہوں کہ میری ویڈیو کا ایک لنک اپنی بیگم کو بھیجیں، بشرا بی بی کو، ان کو میری باتیں سمجھ میں آئیں گی، کیونکہ وہ روحانیت سے شغف رکھتی ہیں، ان کو پتہ چلے گا میں کیا کہہ رہا ہوں۔ تو اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے تو اپنی بیگم کو کہہ دیجیے آپ سن کے مجھے بتا دینا خلاصہ کیا ہے۔ اچھا، اب دیکھو بھائی، الیکشن میں کامیاب کون ہوتا ہے؟ جس کے ووٹ زیادہ ہوتے ہیں، یہ بات تو سب سمجھتے ہیں نا۔ الیکشن میں کون کامیاب ہوگا؟ جس کے ووٹ زیادہ ہوں گے۔ اگر قرآن میں یہ لکھا ہوتا کہ بھائی اور وہ شخص کامیاب ہوگا جس کے ووٹ زیادہ ہوں گے، تو آپ کو فوراً سمجھ میں آ جاتا۔ تو یہ کیوں نہیں سمجھ میں آ رہا کہ اسلام میں، دین میں وہ کامیاب ہوگا جس نے نفس کو پاک کیا؟ بغیر نفس کو پاک کیے تو کیسے کامیاب ہوگا؟ بغیر زیادہ ووٹ لیے تو کیسے کامیاب ہوگا الیکشن میں؟ تو بغیر نفس کو پاک کیے تو دین میں کامیاب کیسے ہوگا؟ سارا تیرا دین ضائع جائے گا نا۔ اور یہ جن مولویوں کے کہنے پہ تم چلتے ہو، یہ مولوی جو مسجدوں میں لونڈے بازی کرتے ہیں، اگر ان کا نفس پاک ہوتا تو یہ لونڈے بازی کرتے مسجدوں میں؟ تو نفس ناپاک ہے نا ان کا، اور اگر ان کا نفس ناپاک ہے تو یہ دین میں کامیاب کیسے ہو سکتے ہیں؟ اور جو دین میں کامیاب نہیں ہو سکتے، تم ان کی بات مان کے تم کامیاب کیسے ہو سکتے ہو؟ قد افلح من تزکیٰ، یہ کامیابی کا راستہ ہے، نفس کو پاک کرنے کا راستہ۔ کون سا راستہ ہے؟ دین میں کامیابی کا راستہ۔ یہ راستہ نہ شیعہ نے اختیار کیا، نہ سنی نے، بریلوی نے، نہ وہابی نے، نہ سلفی نے، نہ توحیدی نے، کسی نے نہیں کیا۔ اس لیے یہ فرقوں میں بٹ گئے، اور جس نے نفس کو پاک کیا وہ کامیاب ہو گیا نا۔ تو آج جنہوں نے نفس کو پاک کیا، آج وہ فرید نہیں ہے، وہ بابا فرید بن گئے۔ کوئی اگر عبداللہ شاہ تھا، وہ نفس کو پاک کر کے وہ بلّہ شاہ ہو گیا، اور پھر ان کو یہ پتا چلا کہ اس نفس پلیت نے پلیت کیتا، اسا منڈو پلیت نسی، کہ یہ جو نفس ناپاک ہے نا، اس ناپاک نفس نے ہم کو بھی ناپاک کر دیا، ورنہ شروع سے تو ہم پاک ہی تھے۔
بھائی اوپر سے تو روح آئی تھی، روح میں کون سی غلاظت لگی ہوئی تھی؟ قلب کے اندر کون سی گندگی لگی ہوئی تھی؟ یہ نفس آیا ہمارے جسم میں، تب اس نے ہم کو ناپاک کیا نا۔ یہ جو امر بالمعروف ہے یہ ان کے لیے ہے جنہوں نے اپنے نفس کو پاک کر کے اب اللہ کا حکم ماننا شروع کر دیا۔ جب تیرا نفس پاک ہو جائے گا اور جب تیرا قلب بھی پاک ہو جائے گا، نفس خاموش، اب برائی کا امر نہیں کرے گا، اور جو دل ہے وہ اب تجھ سے اچھائی کا امر کرے گا۔ جس کا دل اچھائی کا امر کرے اس کو حضور پاک کا حکم ہے کہ تم امر بالمعروف کا نعرہ لگاؤ۔ اور تم کھڑے ہو کے سب کو نعرہ لگوا رہے ہو۔ مدینے کی ریاست بنانے سے پہلے مدینے والے کا قانون تو پڑھو اور سنو۔ جب ناپاک نفوس نے امر بالمعروف کا نعرہ لگایا نا، تبھی مولانا ڈیزل جیسے لوگ تمہارے ملک میں پیدا ہو گئے نا۔ اور مولانا ڈیزل بھی وہی قرآن پڑھتا ہے جو بابا فرید پڑھتے تھے۔ تو پھر کیا فرق ہے کہ بابا فرید جو ہے نا وہ مولانا نور الہی اور یہ فضل الرحمان مولانا ڈیزل بن گیا؟ کیونکہ اس کا نفس تو کمینہ ہے نا، وہ تو برائی کا امر کرتا ہے۔ جب آدمی کے اندر نفس امارہ ہو تو وہ نفس اس کو برائی کا امر کرتا ہے، اور وہ بندہ زبان سے لوگوں کو اچھائی کا امر کرتا ہے۔ ایک دن چوری پکڑی جاتی ہے کہ ہم کو بولتا تھا کہ یہ نہیں کرو اور خود اس میں لگا ہوا ہے، پھر تم نے کہا یہ تو دوغلے ہیں۔ لیکن یہ ساری پرابلم اسٹارٹ کہاں سے ہوئی؟ اسٹارٹ یہاں سے ہوئی کہ تم نے ان کو اس منصب پر بٹھا دیا امر بالمعروف کے کہ جن کا نفس ان کو برائی کا امر کر رہا تھا۔ نفس انہوں نے پاک کیا نہیں، تزکیہ نفس کیا نہیں انہوں نے، اور بس منبر پر جا کے بیٹھ گئے اور لوگوں کو بھاشن دینے لگے۔ اس لیے بگڑ گیا، دین بگڑ گیا، ملک بگڑ گیا۔ Amra TV, the place to connect with God.